بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ کے والد روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم اپنے پڑوسی یہودی کی عیادت کرنے چلے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ قرب الموت، یعنی اسے موت کی حالت میں پایا، اسے موت واقع ہونے والی ہے، اس حالت میں اس شخص کو پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، وہ جو بیمار تھا، وہ جس کی عیادت کرنے گئے تھے، اس یہودی سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ تو اس یہودی نے، اس بیمار نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ تو دوبارہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہی سوال کیا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس شخص نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس یہودی کے باپ نے کہا، اشہد، کہ تو گواہی دے دے۔ تو اس شخص نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے میری وجہ سے اس کو آگ سے بچایا، اور پڑوسی چاہے جیسا بھی ہو، جس مذہب سے بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، دوسرے پڑوسی پر اس کا پورا حق ہے۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کا دوسرے پڑوسی پر ایک حق ہے، ایک وہ پڑوسی جس کا دوسرے پڑوسی پر 2 حق ہیں، اور ایک وہ پڑوسی جس کے دوسرے پڑوسی پر 3 حق ہیں۔ تو کہا جس کا ایک حق ہے وہ پڑوسی ہے جو مشرک ہے، یعنی اسے حق جوار ہے، وہ ساتھ رہتا ہے، اس لیے دوسرے پڑوسی پر حق ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے، چاہے وہ مشرک ہے، غیر مذہب ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ رہتا ساتھ ہے، اس وجہ سے اس پر ایک حق ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ اور دوسرا وہ پڑوسی کہ جس کے 2 حقوق ہیں، اور جس کے 2 حقوق ہیں وہ مسلمان پڑوسی ہے، یعنی ایک حق تو اسے مسلمان ہونے کا ہے اور دوسرا حق جوار، یعنی وہ ساتھ بھی رہتے ہیں اور ان کا مذہب بھی ایک ہے، اس لیے اس پڑوسی پر 2 حق ہیں۔ اور جس کے 3 حقوق ہیں وہ مسلمان اور رشتہ دار پڑوسی ہیں، یعنی ایک حق تو اسے مسلمان ہونے کا کہ وہ مسلمان ہے، ان کا مذہب ایک ہے، اس لیے دوسرے پڑوسی پر اس کا حق ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ رشتہ دار ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حق، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تو چاہیے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اس پڑوسی کو حق جوار کا حق ہے، یعنی اس کو ساتھ رہنے کا بھی حق ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ پڑوسی جیسا بھی ہو، جس مذہب سے بھی ہو، غیر مذہب ہو یا مسلمان ہو، دوسرے پڑوسی پر اس کا حق ہے۔